ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کرشن کو، نہ رام کو، نہ ہنومان کو، اور نہ ہی کسی اور دیوی دیوتاؤں کو۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، نہ غوث اعظم کو، نہ عبد القادر جیلانی بغدادی کو، نہ نظام الدین اولیاء کو، نہ بابا فرید گنج کو، کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قیس ابن سعد فرماتے ہیں، ابو داؤد اٹھاؤ، ابو داؤد اور کتاب النکاح کا چیپٹر کھولو۔ قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں گیا جس کا نام حیرہ تھا، میں حیرہ شہر کے اندر داخل ہوا، ملک شام کے اندر میں گیا، میں نے حیرہ بستی کے اندر قدم رکھا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے یہودی اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمراں کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کو مرزبان کہا جاتا تھا، جس کو مرزبان کہا جاتا تھا، وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا جب یہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا میں محمد رسول اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا؟ جب یہ لوگ اپنے حکمراں کو اور حاکم کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا میں اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ میں بستی میں لوٹ کر آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں حیرہ گیا اور میں نے وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کو، مرزبان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ جب یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے رسول کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کے پیغمبر کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہائے مرزبان، لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، ہائے مرزبان، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے؟ کیا تم کبھی میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ مرزبان نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ کیوں کروں گا؟ نہیں نہیں، میں نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ غور سے سنو، قیس ابن سعد اجازت مانگ رہے زندگی میں سجدہ کرنے کی۔ اے اللہ کے رسول، یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے تو کیا میں اپنے رسول کو نہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہا ہے اور آپ اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ جانتے ہو قبر والا جواب کیوں دیا آپ نے؟ وہ تو اجازت مانگ رہا زندگی میں سجدہ کرنے کی، لیکن آپ نے کہا کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ آپ کو فکر قبر کی ہو گئی، کیونکہ زندگی میں تو کسی کی ہمت ہے ہی نہیں جو مجھے سجدہ کر لے۔ میری زندگی میں مجھے کون سجدہ کر سکتا ہے؟ اگر زندگی میں کوئی سجدہ کرے گا تو میں اس کو روک دوں گا، میں اپنی زندگی میں تو کسی قیمت پر سجدہ کرنے نہیں دوں گا۔ کسی کی ہمت بھی نہیں ہے جو مجھے میری زندگی میں سجدہ کرے، لیکن فکر ہو گئی میری زندگی میں تو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگیں، اس وقت میں روک نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، پھر میں روک نہیں پاؤں گا۔ تو آپ کو فکر ہو گئی اپنے انتقال کے بعد کی کہ قبر کو یہ سجدہ نہ کرنے لگیں، تو آپ نے اسی لیے منع کیا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ تم مجھ سے زندگی میں سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ ہاں، آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ جب کوئی عورت اپنے پتی کو، اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے تو پھر تم مجھے سجدہ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر زندگی میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں۔